السلام علیکم دوستوں، ایسا ہی ویڈیو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، بھیانک منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس مردے پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہیں۔ جب مٹی ڈال کر لوگ جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ لوگ جب مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ بہت گھبراتا ہے اور اس کی گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت ڈرنے لگتا ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ مردے کو اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آتا ہے، بہت ہی زیادہ اندھیرا پھیلا ہوتا ہے۔ جب لوگ مردے کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو اس قبر میں دو فرشتے کالے اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس مردے سے سوال جواب کرتے ہیں، اور اگر مردہ صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے جسم پر بچھو رینگنے لگتے ہیں اور وہ مردہ اسے ہٹانا چاہتا بھی ہے تو ہٹا نہیں پاتا ہے۔ کسی کے قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کے قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر اتنی تیزی سے دباتی ہے کہ اس کی پسلی ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے سے مل جاتی ہے۔ اس بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ سانپ جب ایک بار ڈستا ہے تو اس کا درد 40 سال تک نہیں جاتا ہے۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے جو بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی راڈ ہوتی ہے جس سے وہ گنہگار کو مارتا ہے۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور فرشتے کہیں گے، دیکھ تو نے کیا کھو دیا، اگر تو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتا۔ یہ فرشتے گناہگار بندے کا بہت برا حال کرتے ہیں۔ اس کی قبر میں اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے۔ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتے کے پاس لوہے کے راڈ ہوں گے جسے وہ گناہ گار کو مارتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی قبرستان سے گزر رہے تھے تو قبر والوں کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبر والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ میں حضرت سعید بن مسیب تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے عرض کی، حضور یہ مردے کیا آپ کو سن رہے ہیں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا، ہاں، یہ جواب دے رہے ہیں اور میں انہیں سن رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت مولا علی رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تبھی حضرت سعید نے عرض کیا، حضور کیا بات ہے؟ حضرت مولا علی نے کہا، ایک قبر والے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حال کیا پوچھتے ہو حضرت علی، ہم دنیا میں جس چہرے کو سجایا کرتے تھے اس چہرے پر بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، اور جن بالوں کو ہم سنوارا کرتے تھے وہاں سے پیپ اور خون نکل رہے ہیں، ہمارے گوشت میں کیڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے حضرت مولا علی ان باتوں کو سوچ کر رو رہے ہیں۔ دوستو، اگر ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو ہمیں اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنی چاہیے اور اس کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد پر فرض ہے کہ اگر اس کے والدین کی موت ہو چکی ہے تو ان کی قبر کے پاس سے گزرے تو بغیر فاتحہ پڑھے نہ جائیں۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے بخشش کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستوں، ایک بار ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دینا۔ اس کی بیوی کو
بیٹا پیدا ہوا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس کی بیوی اس کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے۔ جب استاد اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے بیٹے کی وجہ سے جو اس نے مجھے رحمان اور رحیم پکارا، میں اس کے باپ کی مغفرت کرتا ہوں۔ دوستوں، اس لیے اپنے بچے کو کم سے کم قرآن کی تعلیم ضرور دیں تاکہ ماں باپ یا گھر والوں کے انتقال کے بعد وہ اپنے والدین کے لیے احصال ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر سکیں، تاکہ اس کے ماں باپ کو قبر میں ہو رہے عذاب سے اللہ معاف کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ۔